السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آج 30 اپریل 2020، 6 رمضان۔ میں ڈی ضیاء الرحمن عمری آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف اس سلسلے کی یہ چھٹی کڑی ہے، 6واں حصہ ہے، پارٹ نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ذات ایک ہے۔ توحید کے موضوع پر، اللہ تعالیٰ کے تعارف کے موضوع پر ہم اسی آیت کریمہ سے داخل ہوئے تھے، اور ہم نے پچھلے دروس میں بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات اکیلی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اس تعلق سے بہت ساری باتیں بتائی گئی تھیں۔ کل ایک اہم بات بتائی گئی تھی، بلکہ پچھلے 3 دروس میں ایک ہی بات بتائی گئی کہ ہمارا خالق ہی ہمارا معبود ہو سکتا ہے، جو خالق نہیں وہ ہمارا معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اسی سلسلے کی چند بنیادی باتیں بتائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف آیتوں میں اس حقیقت کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا خالق ہے، وہی اللہ تعالیٰ اکیلا معبود ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا پچھلے دروس میں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی صفت خلق کا تذکرہ کر کے اپنی بندگی کی دعوت دیا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ نے فلاں 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 پیدا کیا، پھر اللہ نے کہا کہ تم اللہ کی بندگی کرو۔ تو صاف طور پر ان آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہماری عبادت ایسی ذات کے لیے خاص ہونی چاہیے جو ذات کے خالق ہے، جو ذات کے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اس سلسلے کی اور بھی آیتیں آپ لوگ ملاحظہ کیجیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف کے اندر، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54 یعنی 54، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، اور وہ رات کو، اس دن کو چھپانے کے لیے رات کو لاتا ہے، اس حساب سے کہ رات بہت جلدی اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ سورج اور چاند کو اللہ نے پیدا کیا، ستاروں کو اللہ نے پیدا کیا، اور یہ تمام اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو کہ پیدا کرنے کا ہر کام، یہ پیدائش، صفت خلق اور ہر طرح کا معاملہ، ہر طرح کی حکیمیت اللہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا معنی مطلب کیا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہے، اور اس میں اللہ کی حکمت بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آسمانوں اور زمین کو صرف کن بولنے سے یہ آسمان اور زمین وجود میں آ جاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے جو کوئی نہیں جانتا۔ پھر فرمایا گیا کہ سورج، چاند، ستارے سب اللہ رب العالمین کے حکم سے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بادشاہت ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہر طرح کی حاکمیت ہے۔ اللہ کی ذات بابرکت ہے جو کہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے
ان تمام بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کرنے کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان بڑی بڑی مخلوقات کا تذکرہ کیا، اس کے بعد فرمایا وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، تم آواز کرنا ہوگا جی، وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، تم اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے سے، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ، اللہ تعالی حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے ان بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کرنے کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ تم اپنے رب کو پکارو۔ پتہ یہ چلا تم جس ذات کو پکارنا چاہیے، تم جس ذات کی بندگی کرنی چاہیے، وہ ذات ایسی ہونا چاہیے جو آسمانوں کو پیدا کیا ہو 6 دنوں میں، زمین کو پیدا کیا ہو، جو سورج چاند ستاروں کو پیدا کیا ہو، اس کے لیے ہر چیز کا معاملہ اسی کے ہاتھ میں ہو، ہر طرح کی حاکمیت اسی کے ہاتھ میں ہو، ایسی ذات ہونی چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا کہ تم اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے سے، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں دعا میں حد سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسی دعا کرے جو اس کی شان کے خلاف ہے، یعنی جو اس کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے قوانین کے خلاف دعا کرنا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے مثال دی ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر، کوئی بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نبی کا مرتبہ عطا کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے کسی نبی کا مقام تک اللہ تعالیٰ مجھے پہنچا دے، یہ دعا کرنا منع ہے، یہ دعا میں غلو ہے۔ دیگر علماء کرام نے مثالیں دی ہیں اس سلسلے میں کہ اگر کوئی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے نبیوں کا سلسلہ جاری کر دے، یہ دعا میں غلو ہے۔ اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کا سلسلہ مردوں سے نافذ کر دے، یہ دعا میں غلو ہے۔ ایسی دعا جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی ہے، جو اللہ نے دنیا میں قانون نافذ کیا ہے، اس کے مقابلے میں دعا کرنا، یہ دعا کے اندر حد سے آگے بڑھنا ہے۔ محترم بھائیو، پتہ یہ چلا کہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، ان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والی ذات ہی تمہاری عبادت کے لائق ہے، دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے ایسی ذات کی عبادت کرنے کے بجائے کس کی بندگی کر رہے ہیں؟ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين، سورہ اعراف کی آیت نمبر 194۔ بے شک تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ تم جیسے ہی بندے ہیں، وہ تم جیسے ہی انسان ہیں، اگر تم سچے ہو تو ان کو پکارو، وہ آپ کی دعا کو قبول کریں۔ ایسا نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری بندگی پیدا کرنے والے کے لیے خاص ہو، خالق کے لیے خاص ہو، لیکن لوگ ایسوں کی بندگی کر رہے ہیں جو کہ ان جیسے ہیں، یعنی بندگی کرنے والا جس کی بندگی ہو رہی ہے دونوں مماثل ہیں، دونوں برابر ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں انسان ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی پیدا ہوا وہ بھی پیدا ہوا، عابد بھی پیدا ہوا معبود پیدا ہوا۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا معبود خالق ہو، ہمارا معبود مخلوق نہ ہو۔ ہم مخلوق ہیں، بندگی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی بندگی ہو رہی وہ بھی مخلوق ہو تو یہ تعجب کی بات ہے۔ انسان کو کیسے گوارا ہوگا کہ انسان بندگی اس کی کرے جو جیسے پیدا ہوا؟ اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمینوں کو بنایا ہے تو وہی عبادت کے لائق ہے۔ جب یہ بات طے ہے، جب یہ بات کنفرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے، تو یہ بات بھی اپنے طور سے ہم لوگ عقلی اعتبار سے بھی نقلی اعتبار سے بھی
اپنے لیے فیصلہ کر لینا چاہیے کہ میری عبادت اس اکیلے اللہ کے لیے ہونی چاہیے جو اکیلا میرا خالق ہے، میرے پیدا کرنے میں یا کائنات کے پیدا کرنے میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا سورہ ذاریات کے اندر، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے سارے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری ہی بندگی کریں۔ یعنی ہم کو پیدا کرنے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، لیکن بندہ پیدا ہونے کے بعد پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر کے پیدا ہونے والے کی بندگی کر رہا ہے۔ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، بندگی ایسوں کی کر رہا ہے جو کسی چیز کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہیں بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ الا لیعبدون میں کہتے ہیں مفسرین اے لیوحدوا فی العبادہ، میں اس لیے پیدا کیے انسان کو اور جنوں کو تاکہ وہ عبادت میں مجھے اکیلا مانے، تاکہ وہ میری اکیلے کی بندگی کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت، یہی ہمارا مقصد زندگی ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ ہی آسمان و زمین کا خالق ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کہ اللہ رب العالمین نے تقدیر کو لکھا، لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر کو لکھا کب؟ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے۔ حدیث سے بھی ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ساری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، لوگوں کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ انسان تو ایک چھوٹی مخلوق ہے، انسان تو ایک چھوٹی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے بھی زیادہ بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا جس کا کوئی حساب و کتاب ہے ہی نہیں۔ آسمان، زمین، کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، سیارے، سورج، چاند، تارے، کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں دعوت دی ہے لوگوں کو غور و فکر کرنے کی۔ آپ لوگ غور و فکر نہیں کرتے کہ اونٹ کو دیکھو، اونٹ کی پیدائش کیسے کی گئی ہے، اس کے اندر کتنی نشانیاں ہیں، اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے اس کو آسمان کو بلند و بالا کیا؟ زمین کو کس نے مسطح کیا؟ پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ اے نبی آپ ان کو سمجھائیے، آپ کا کم سمجھانا ہے، آپ ان کے اوپر مسلط نہیں ہیں۔ لیکن جو بندہ کفر کرتا ہے اس کے باوجود بھی، نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے اور سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے۔ محترم بھائیوں، آسمانوں کا خالق، زمین کا خالق اللہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر پیدا کرنے کا ذکر کر کے آسمان اور زمین دیگر مخلوقات کی پیدائش کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ کی بندگی کرو، جس سے پتہ یہ چلا کہ ہماری بندگی کے لائق وہی ہے جس نے آسمان زمین بنایا ہے۔ سورہ یونس کی آیت ہے، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 3، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ثم استوى على العرش يدبر الامر، بے شک تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، یدبر الامر، وہی ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے، ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اللہ تعالیٰ کی پرمیشن کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا کہ
اللہ رب العالمین آسمان اور زمین کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے ماتحت ہر چیز کا معاملہ ہے، تم اسی کی بندگی کرو اور سفارش اس کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ افلا تذکرون، کیا تم لوگ سوچتے نہیں ہو؟ کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو؟ انسان کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا اس کی بندگی کے لیے، اسی نے آسمان زمین بنایا ہے، لیکن میں آسمان زمین کے بنانے والے کو چھوڑ کر کے ایسوں کے پیچھے پڑا ہوا ہوں جو اتنا مجبور ہے کہ وہ خود اپنی زندگی اور موت کا مالک نہیں ہے، مجھے کیا پیدا کرے گا؟ وہ خود اپنی پیدائش پر قادر نہیں تھا، اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ دنیا میں آنے والا ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ اس کے ماں باپ کو پتہ نہیں تھا کہ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا تو بچہ ہے یا بچی ہے، وہ تو اللہ ہی کو پتہ تھا۔ جب اللہ نے اس کو پیدا کیا تو بندہ ایسے بندے کی بندگی کر رہا ہے جو دنیا کے اندر پیدا ہو کر کے وجود میں آیا ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے کہا ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہی اللہ تمہاری ذات ہے، یہی اللہ تمہارا رب ہے، اللہ کی ذات تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کی طرف بلانے سے پہلے تذکرہ کیا کہ اللہ کی ذات ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو عرش کے اوپر مستوی ہے اور جو ساری کائنات کا خالق ہے اور جو سارے معاملات کا حاکم ہے، اس کے بغیر دنیا میں کوئی امر پیش نہیں آتا ہے، تم اس کی بندگی کرو۔ اللہ کی عظمت کو جاننے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کے بجائے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے جیسے انسان کی بندگی کر رہے ہیں۔ محترم بھائیوں، یہ اور اس سے پہلے کل اور پرسوں کی جو آیتیں گزری ہیں، ان آیتوں کا خلاصہ اور نقطہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت خلق، یعنی پیدا کرنا ایک اللہ کی صفت ہے، پیدا کرنے والا خالق اللہ کا ایک نام ہے، خالق اللہ کا نام ہے، خلق اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پیدا کرنے کی اپنی صفت کو بیان کر کے حکم دیا تو میری بندگی کرو۔ پتہ یہ چلا تمہاری عبادت کے لائق اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہی جو پیدا کرنے پر قادر ہو، ہر چیز پیدا ہو کر سکتا ہو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اب کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، ساروں کی دعوت یہی تھی کہ سارے ہی انبیاء نے، سارے ہی رسولوں نے لوگوں کو سب سے پہلے جو دعوت دی وہ دعوت توحید الوہیت کی دعوت۔ توحید الوہیت کیا مطلب ہے؟ کہ بندے جو بندگی کرتے ہیں، عبادت کی جتنے بھی قسمیں ہیں، عبادت کی ساری قسموں کو ایک اللہ کے لیے بجا لانا، عبادت کی ان قسموں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک نہیں کرنا، خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، اس کی دعوت ہر نبی نے دی ہے۔ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرنا چاہیے، اس کے لیے فی الحال ہم نے ایک دلیل کا ذکر کیا، وہ ہے اللہ کی صفت خلق، اللہ ہی خالق ہے تو اللہ ہی معبود ہے۔ اب انشاءاللہ آگے ہم بیان کریں گے کہ ہم جس کی بندگی کریں گے اس کو کیسی ہونا چاہیے، وہ ذات کیسی ہونی چاہیے، اس ذات کے اندر کیا صفات ہونے چاہیے، انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ ہم آج انشاءاللہ ہم یہ بیان کریں گے کہ سارے انبیاء نے لوگوں کو کیا دعوت دی۔ سب سے پہلے سورہ انبیاء کی آیت کریمہ پڑھی ہے، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 25، 21-25۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون۔ اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا ہے، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا ہے، ہر رسول کی طرف میں نے یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ہر نبی پر یہی وحی بھیجی، یہی حکم دیا کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، فاعبدون یعنی فاعبدونی، تم لوگ میری ہی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر نبی نے یہی دعوت دی اپنی قوم والوں کو کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، جیسا کہ مزید وضاحت ملتی ہے ہم کو اس آیت کریمہ کے اندر، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36۔
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا. ہر رسول نے کیا دعوت دی لوگوں کو؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور شرک سے بچو. پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، عبادت میں اللہ کو اکیلا ماننا، الوہیت میں اللہ کو اکیلا ماننا، اس کی دعوت ہر نبی نے ہر زمانے میں لوگوں کو دی ہے. یہی بات معلوم ہوتی ہے ان دو آیتوں سے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 اور سورہ نحل کی آیت نمبر 36. ان دونوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف نبیوں کی دعوت کا تذکرہ کیا ہے. مثال کے طور پر ہود علیہ السلام، نوح علیہ السلام، صالح علیہ السلام. اللہ نے کہا دیگر نبیوں کی دعوت کے سلسلے میں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون. اے میری قوم کے لوگو، تم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود برحق نہیں. کیا تم لوگ تقوی اختیار نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ ہر نبی نے یہی دعوت دی، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارے واسطے کوئی معبود برحق نہیں ہے. یہ ہے ہر رسول کی دعوت، ہر نبی کی دعوت. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا کہا لوگوں سے؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم. بے شک اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تم اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. یعنی دنیا کے اندر یہ اسلام ہی ایک ایسا سیدھا راستہ ہے جو اس کے علاوہ کوئی اور سیدھا راستہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لانا، بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر دینا، ہر طرح کی بندگی اللہ کے لیے خاص کرنا، یہ توحید الوہیت ہے. اسی کی دعوت ہر نبی نے دی ہے اور یہی صراط مستقیم ہے. اسی لیے کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کے باوجود بھی لوگ ایسوں کی بندگی کر رہے ہیں جو کسی بھی چیز کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ حج، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73، وَلَقَدْ بَعَثْنَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اسْتَمَعُوا لَهُ. اے لوگو، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو. بے شک تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی بندگی کر رہے ہو، وہ سارے کے سارے معبودان باطلہ مل کر ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے. یہ قرآن حکیم کا بیان ہے. تم لوگ جن کو پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، وہ سارے معبودان باطلہ مل کر کے ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. اگر ایک مکھی آ کر کے ان کے پاس سے کوئی چیز چھین کر چلی جائے تو یہ اس کو پکڑ بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب. عبادت کرنے والے بھی کمزور ہیں، جن کی بندگی ہو رہی وہ بھی کمزور ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک چھوٹی مخلوق کا ذکر کیا. سبحان اللہ، مکھی بہت چھوٹی مخلوق ہے. اللہ رب العالمین کی دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں کی مخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ساری مخلوقات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ مکھی کا ذکر کیا کہ تم جن کی بندگی کر رہے ہو ان کے اندر مکھی کو پیدا کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے. مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، مکھی اگر کوئی چیز لے کر چلی جاتی ہے تو اس کو پکڑنے کی ان کے پاس طاقت نہیں ہے. جس ذات کے اندر ایک مکھی آ کر کوئی چیز لے کر جاتی ہے تو وہ چیز مکھی کو پکڑنے اور مکھی سے وہ چیز چھڑوانے کی طاقت نہیں ہے. ایسی کمزور ذات تمہاری بندگی کے لائق کیسے ہو سکتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے. تمہاری بندگی کسی لیے ہونی چاہیے؟ کیا اس کے لیے جو تم کو پیدا کیا،
یا اس کے لیے جس نے مکھی کو پیدا نہیں کیا؟ نعوذ باللہ، سبحان اللہ۔ تمہارا سر کہاں جھکنا چاہیے؟ کیا اس کے سامنے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، یا اس کے سامنے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، مکھی کو پیدا نہیں کیا؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، اللہ نے آپ کو سوچنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے آپ کو تھنکنگ پاور دیا ہے۔ آپ سوچ کر کے دیکھو کہ میری عبادت کے لائق کون ہے؟ کیا آسمان زمین ساری کائنات کو پیدا کرنے والا؟ آپشن نمبر 1۔ آپشن نمبر 2، کسی چیز کو پیدا نہیں کرنے والا۔ ایک عقل مند انسان یہی سوچے گا کہ نمبر 1 پہلا آپشن ہی میرا آپشن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال دی ہے۔ دیگر شرکا تمہارے مکھی پیدا کرنا دور کی بات، بلکہ کسی مکھی سے بھی چھوٹی مخلوق انہوں نے پیدا نہیں کیا۔ میرے بھائی سوچ کر دیکھیے دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ دنیا ترقی کے اعلیٰ منازل پر فائز ہے، دنیا ترقیوں پر ترقی کر رہی ہے، انسان ہوا میں اڑنا سیکھ لیا۔ ایک انسان نے آج سے 50 70 80 سال پہلے ایسی مشین بنایا جو ہوا میں لوگوں کو لے کر کے اڑتی ہے۔ فلائٹ انسان نے بنایا ہے، ہوائی جہاز انسان بنایا ہے۔ کیا وہ ہوائی جہاز بنانے والا انسان مکھی بنا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، واللہ نہیں بنا سکتا، اللہ کی قسم نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ مکھی مخلوق ہے، وہ ہوائی جہاز ایک ترقی ہے، ایک مشین ہے۔ ہوائی جہاز خود سے نہیں اڑ سکتا، اس کو چلانا پڑتا ہے۔ یہ مکھی کو کون چلا رہا؟ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ کیا انسان کی بس کی بات ہے کہ انسان مکھی کو پیدا کرے؟ مکھی بہت بڑی مخلوق ہو گئی۔ کیا انسان چونٹی کو پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں پیدا کر سکتا۔ یہ اللہ کی ذات ہے جو ان تمام چیزوں پر قادر ہے۔ تو ہماری عبادت پیدا کرنے والے کے ہونا چاہیے۔ انسان تو بہت چھوٹی مخلوق ہے، اس کے بڑی بڑی مخلوقات کے مقابلے میں۔ آسمان زمین سورج چاند ستارے، اگر آپ انسان کو ان مخلوقات سے کمپیئر کریں گے تو انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ آسمانوں کی پیدائش، زمین کی پیدائش لوگوں کی پیدائش سے بھی بڑی چیز ہے۔ اللہ نے کہا لوگوں کی پیدائش ایک معمولی بات ہے آسمان کے مقابلے میں، لوگوں کو پیدا کرنا ایک چھوٹا معاملہ ہے زمین کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، زمین بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین بنایا ہے کہ آسمان اور زمین جیسی بڑی بڑی مخلوقات کو اگر ہم کمپیئر کریں گے انسان سے، انسان کی کیا حیثیت ہے؟ کہ انسان چاہتا ہے کہ انسان کو معبود بنائے۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بلی دوسری بلی کی بندگی کر رہی ہے؟ نہیں۔ ایک جانور دوسرے جانور کو سجدہ کر رہا ہے؟ نہیں۔ ایک چڑیا، ایک کبوتر، کوئی ایک معمولی پرندہ دوسرے پرندے کی بندگی کر رہا ہے؟ نہیں۔ اللہ رب دنیا کے اندر پائی جانے والی تمام مخلوقات 100% اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کر رہے ہیں سوائے 2 مخلوقات کے۔ ان 2 مخلوقات میں 2 کیٹیگری ہیں، ایک ہے انسان، ایک ہے جن۔ جنات میں اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں۔ انسانوں میں اللہ کے ماننے والے، اللہ کے نہیں ماننے والے ہیں۔ لیکن دیگر مخلوقات میں اللہ کو نہیں ماننے والا کوئی بھی نہیں ہے، سب اللہ کو ماننے والے ہیں۔ الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری عبادت خالق کے لیے ہونا چاہیے، ایسوں کے لیے نہیں جو پیدا ہوئے، ایسوں کے لیے نہیں جو کمزور ہیں۔ ہماری بندگی اس کے لیے نہیں جو مجھ سے پیدا ہوا، اس کے لیے ہماری بندگی نہیں جو کمزور ہے، اس کے لیے نہیں جو مجبور ہے، اس کے لیے نہیں جو لاچار ہے، بلکہ اس کے لیے جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ہر چیز کا خالق ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے اگلے دروس میں، اور بھی اس سلسلے میں بہت ساری باتیں باقی رہ گئی ہیں، وقت ہو چکا ہے۔ آپ لوگ جڑے رہیے ہر دن دوپہر میں ٹھیک 2 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک آپ لائیو رہیے۔ انشاءاللہ ہر دن پروگرام لائیو کیا نشر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جو باتیں کہتے ہیں سنتے ہیں بڑی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔